Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے یہ بات ذکر کی کہ اب باقاعدہ طور پر بنی اسرائیل اور یہاں خاص طور پر عیسائیوں کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ حضرت مریم بھی الہ ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی الہ ہیں۔ پھر ان کا ایک فرقہ ہے جس نے کہا عیسیٰ ہی الہ ہے، یعنی خدا کوئی اور نہیں، وہ خود عیسیٰ ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں جب مشرک انسان شرک کی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ یہی بات کہتا ہے کہ وہ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسے الفاظ جو اہل تشیع حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں وہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہتے ہیں۔ آپ کو میں اکثر یہ شعر امام محمد رضا خان بریلوی کا سناتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہ جو ایک ذات ہے عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، موجود ہے، اتر پڑا زمین پر محمد مصطفیٰ ہو کر، وہ محمد کی شکل میں زمین پر چلتا پھرتا ہے، اللہ کی خدائی صفات اس کو اللہ نے عطا کر دی۔ یہی عقیدہ اہل تشیع کا ہے۔ حضرت علی میں خدا نے نعوذ باللہ حلول کیا ہے، اللہ حلول کر گئے ہیں، اندر آ گئے ہیں، اب علی میں وہی طاقتیں ہیں جو خدا کو حاصل ہیں۔ یہ صریح کفر ہے، یہ صریح شرک ہے، کیونکہ جو بندہ اس حوالے سے کرے گا کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا، اللہ کہتے ہیں لقد کفر، اس بندے نے کیا کیا ہے جی؟ کفر اختیار کیا ہے جی۔ جی ان کی ایک کتاب کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ لکھا۔ تو اب اس کی تعویل اگرچہ وہ کرتے ہیں تو ظاہراً جو شرک کا ابہام ہے، یعنی میں نے بتایا وہ عین الہ نہ بھی مانیں تو کیا مانتے ہیں؟ صفات الہ مانتے ہیں، کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ اتر پڑا محمد مصطفیٰ ہو کر، یعنی وہ جو خدائی صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم یہاں موجود ہیں، حضور ہم ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، انہیں خبر ہے، اور یہ حالانکہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی۔ ہر جگہ حاضر ناظر، عالم الغیب، مختار کل کائنات کے تصرف کرنے والی ذات، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ اب جب بندہ یہ ساری صفتیں امام الانبیاء کے ساتھ مانے گا تو یہ کیا بنے گا؟ یہ شرک بنتا ہے۔ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی صفات جوڑ دی گئیں جو خدا کے ساتھ تھیں۔ یہ جو آج کا سبق ہے نا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں، پیچھے بھی ہمارے شاید یہ گزری ہے، غالباً یہ آیت گزری ہے، اللہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں سے الوہیت کی نفی کر رہے ہیں۔ نفی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کو مت پکارو، عیسیٰ میرے بندے ہیں، عیسیٰ کی ماں کو مت پکارو کہ ان کو ہم نے پیدا کیا، یہ بھی ایک اچھی دلیل تھی۔
اللہ نے جس انداز میں نا حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ حضرت مریم سے الوہیت کی نفی کی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور اللہ نے بڑے آخری درجے سے اٹھایا کہ جو بندہ کسی بھی ذریعے سے محتاج ہو اور جس پر موت آ جائے وہ کبھی الہ اور معبود نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر ساری دنیا کے کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اپنے اپنے معبودوں کو پیش کریں، تو کیا وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جس ہستی کی عبادت کر رہے ہیں اس کے اوپر موت نہیں آ سکتی، یا موت آئی نہیں ہے؟ اس کا کوئی بندہ دعویٰ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ارے پاگلو، الہ تو وہ ہوتا ہے جو حی القیوم ہوتا ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے اور قائم رکھنے والا ہو۔ دوسری بات، جہاں ان 4 آیتوں کے اندر اگلی جو آیت تھی ہماری رکوع سے مقبل والی، اس کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ بھی ہے اور اس میں ایک الگ مسئلہ ہے جی۔ یہ جو پہلی آیتیں ہیں اس میں دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کا اس بات بھی کیا ہے اور ایسے لوگوں پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا ہے جو لوگ اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو، اللہ کو 3 الہ کہتے ہیں کہ اللہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ یہ 3 الہ ہیں۔ فرمایا 3 الہ والا بھی کافر، حضرت عیسیٰ کو فقط الہ ماننے والا بھی کافر، اور کافر کے بارے میں کل ہم پڑھ چکے، جس کے بارے میں اللہ کفر کا فتویٰ دے دیں وہ مشرک ہوتا ہے، اور مشرک کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ تو اس پہلی آیت کریمہ دیکھیں جو سبق کے اندر ہم نے تلاوت کی۔ فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، البتہ تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو جو کہنے لگے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ کی ذات 3 میں سے تیسرا ہے، اللہ 3 میں سے ایک ہے، 3 میں سے تیسرا ہے، اللہ کوئی الگ معبود نہیں ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ جواب دے رہے ہیں، فرمایا حالانکہ ما من الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا الہ واحد، مگر ایک ہی اکیلا معبود ہے، ایک ہی اکیلا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، لوگوں کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ لوگ اس بات سے باز نہ آئے، اگر وہ لوگ اس کام سے باز نہ آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، عَمَّا يَقُولُونَ، اس ان باتوں سے جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں 3 ہے، وہ جو کہتے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اس کام سے باز نہ آئے، ینتہو، رکے نہیں، باز نہ آئے جو وہ کہتے رہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور بضرور مس کریں گے، ضرور بضرور پہنچائیں گے ہم ان کو، الذین کفروا، اس جماعت کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان لوگوں میں سے، عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب، ہم ایسا عذاب دیں گے جو عذاب بڑا سخت ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں، اگر وہ اس سے باز آ جائیں پھر کیا ہوگا؟ اللہ اگلی آیت میں انہیں توجہ دلا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، آیا نہیں توبہ کرتے وہ اللہ کی طرف، کیوں نہیں رجوع کرتے وہ اللہ کی طرف، اللہ سے اپنے ان گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے دنیا کی زندگی میں، اپنے اس شرک سے باز آ جائیں، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اسی سے اپنے گناہوں کا استغفار طلب کریں، بخشش طلب کریں اس سے اپنے گناہوں کی۔ اللہ آج بھی جو بندہ خدا سے اپنے کفریہ شرکیہ اعمال اور عقائد کے باوجود معافی مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے، غفور جو بخشنے والی ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ آج بھی اگر کوئی کافر، اگر کوئی عیسائی سچے دل سے مومن بن جائے، میں اس کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو یوں مٹا دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں
کسی بندے کے لیے نا امیدگی کا پیغام نہیں ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے اسلام کا کہ دنیا کے کسی انسان کے لیے اسلام کبھی بھی نا امیدی کا پیغام نہیں دیتا کہ بھائی تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر حالت صحت میں ہے، موت کا آثار جاری نہیں ہوئے، بڑے سے بڑا کافر ہے، بڑے سے بڑا مشرک ہے، بڑے سے بڑا بدبخت ہے، آج سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا ایک گویہ تھا، گویہ گایا کرتا تھا، لیکن حضرت عمر کی دہشت تھی اور ویسے بھی وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر کے بارے میں تو میرے نبی نے فرمایا تھا، عمر تو جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نا، تو ایک انصاری لونڈیا جو وہ دف بجا رہی، دف اسلام میں جائز ہے۔ دف کہتے ہیں ایک طرف کپڑا لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف خالی ہوتا ہے، اور اس میں خاص آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی آواز نہ ہو جو ساز پیدا کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، وہ ایسی طرح لگی رہی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، خادم نے آ کر بتلایا یا رسول اللہ عمر آنا چاہتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا آنے دو۔ اس نے فوراً دف لیا اور اپنے نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا تاکہ عمر کو پتہ نہ چلے کہ میں دف بجا رہی تھی۔ اس موقع پہ پھر میرے نبی نے فرمایا تھا، عمر تو جہاں آتا ہے شیطان وہ گلی بھی تبدیل کر لے۔ شیطان دیکھنے میں کوئی شیطانی کام نہیں تھا، لیکن اب اس کے دل میں خوف تو اتنا ہے کہ اس نے حضرت ابوبکر کا ڈر نہیں دیکھا، تیرا نام سنا تو فوراً یہ رک گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تھا، تو گویے تو ہر دور میں وہ رہا کرتے ہیں، وہ چھپ چھپا کر لوگوں کی مجلسوں میں جاتا، منافقین بلاتے کچھ۔ آخر ایک وقت ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر ایک نے جو ہے نا کیا کر جانا ہے، اپنی عمر ڈھل جانی ہے۔ دارالعلوم کی خالبہ میں کسی شیخ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مسجد سے جب باہر گزرنے لگتے نا گھر سے، تو اپنے جوتے اپنے ہاتھوں میں کر لیتے اور ساتھیوں کو بھی کہتے کہ جوتے ہاتھ میں کر لو۔ وہاں سے گھر سے گزرتے پھر جوتے ڈال لیتے۔ کسی دن مقتدی نے پوچھ لیا، حضرت ہمیں وجہ سمجھ نہیں ہے، یہ کون کس کا گھر ہے، یہ آپ اتنی احتیاط کیوں کرتے کہ کسی کے قدموں کی چاہ آپ کی جو آہٹ ہے وہ بھی سنائی نہ دے؟ فرمایا یہ ایک طوائف کا گھر ہے، اس کی آج زندگی کے آخری ایام ہیں، مطلب یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب یہ سارا دن دروازے کے ساتھ کان لگا کے بیٹھی ہے کہ کوئی آئے اور اس کی مدد کرے، تو میں نہیں چاہتا کہ ہم گزریں اور ہمارے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی امید پیدا ہو کہ کوئی بندہ آیا ہے اور وہ جو ہے نا کوئی اس طرح مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا حضرت عمر کے زمانے وہ بات کرتا تھا، بالآخر جب گلا بیٹھ گیا، آواز ختم ہو گئی، تو اب کھانے کو کچھ بھی نہ بچا، بالکل نا امید ہو گیا نا۔ قبرستان پہنچا بھی چلو، اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ سے رویا کہ اللہ کریم ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو مجھے شاید بخشے گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، جو کام کیا مجھے معاف کر دے، بس اب اگر تو مجھے اپنے پاس بھی بلا لے تو مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے، بھوک کا عالم ویسے ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب میں واقعہ ملتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں مسجد نبی میں سویا ہوا تھا، تو مجھے خواب کے اندر جیسے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں قبرستان کے اندر ہمارا ایک محبوب بندہ تمہاری انتظار میں موجود ہے۔ فرماتے حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے، دیکھا تو وہ تو گویہ بیٹھے ہیں۔ وہ حضرت عمر کو دیکھ کر نہ بھاگنے لگا، فرمایا رک جاؤ، بھاگو نہیں، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا مجھے خواب کے اندر ایسی بات ہوئی، مجھے حکم دیا گیا کہ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندہ میرے تیرے انتظار میں اس کی مدد کرو، میرے لیے آپ آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ بس اس سے یہ چیز برداشت نہیں، وہیں چیخ نکلی اور وہیں پر روح پرواز کر گئی۔ فرمایا اللہ تو جب بندہ سچے دل سے پکارتا ہے نا تو اللہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم نے کفر بڑا کیا کہ تم نے مجھے اور میرے ان بندوں کو جو انسان تھے معبود بنا ڈالا، حالانکہ معبود صرف ایک تھا۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے میں تمہیں بڑا سخت عذاب دوں گا، لیکن آج بھی موقع ہے، توبہ کر لو، یقین مانو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کر دوں گا جیسے تم نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ اور اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں گناہ صرف معاف نہیں کروں گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت۔ اب اگلی جو آیت ہے، اس آیت میں وہ وجہ آ رہی ہے
جس وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ سے اور حضرت مریم علیہ السلام سے الہ کی نفی کی ہے، ایک دلیل کے ذریعے۔ دلیل سنیے گا، اور بڑی خوبصورت دلیل اللہ نے دی ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ عیسیٰ الہ نہیں، کیوں الہ نہیں؟ دیکھیے جی، فرمایا مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم، کیا نہیں ہے؟ الا رسول، نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ الہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بہت سارے رسول۔ عیسیٰ کوئی الگ پیغمبر لے نہیں آئے، عیسیٰ کوئی الگ معجزے لے کر نہیں آئے، عیسیٰ کوئی الگ شریعت لے کر نہیں آئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ان سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ بھی معجزات لے کر آئے، وہ بھی کتابیں لے کر آئے، ان کو تو تم نے کبھی معبود نہیں بنایا۔ آج عیسیٰ پیغمبر کو معبود بنانے لگے ہو، کوئی ایک وجہ تو بتلاؤ، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں جس کو تم نے معبود بنا ڈالا وہ اللہ کی ولیہ ہے، وہ صدیقہ ہے، وہ سچی ہے، وہ اللہ کی پاک باز بندی ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ کانا یأکلان الطعام، تھے وہ دونوں کھانا کھایا کرتے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اس لیے وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ انظر، دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کیسے بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ایک بار دیکھیے، انا یؤفکون، کہاں پھرے جاتے ہیں یہ لوگ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ اللہ نے کتنے واضح طور پر دلیل دے دی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ الہ نہیں، حضرت مریم الہ نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو اللہ کے نبی بھی کھاتے تھے، کھانا تو حضرت آدم بھی کھاتے تھے، کھانا تو ہر بندہ کھاتا ہے۔ یہ دلیل بڑی زبردست ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے، تم معبود سمجھتے ہو، میں بھی معبود ہوں، میں کھانا نہیں کھاتا۔ اچھا، کھانا کوئی عیب ہے؟ اللہ کہتے ہیں عیب ہے۔ جو کھانا کھاتا ہو اسے بھوک لگتی ہے، اور جسے بھوک لگے، بھوک جب زور کے لگے تو انسان مجبور ہو جایا کرتا ہے کھانے پر، اور جو مجبور ہو جائے وہ معبود نہیں ہوتا۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے روٹی کا، جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے گندم کا، جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے فصل کا، جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے ہل چلانے کا، کھیتی باڑی کرنے کا، جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے ان تمام اجناس کا۔ جو کھانا کھاتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کھانے نے ایک نہ ایک وقت کے بعد اس جسم کے جز بننے کے بعد جو زائد جز ہوتا ہے جسے فضلہ ہے وہ پاخانے کا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ محتاج ہے، وہ کھانا کھاتا ہے۔ اور تم کہتے تو عیسیٰ الہ ہے، جو کھانا کھاتا ہو وہ اتنی زیادہ محتاجیوں میں گرا ہوا ہے، اور جو محتاجیوں کے اندر گرا ہوا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ اور ایک طرف عیسیٰ پیغمبر، میں اللہ کون؟ میں کن کہہ کر ساری کائنات بنا دیا کرتا ہوں، میں کن کہہ کر سب کچھ لے لیا کرتا ہوں، اور میں اللہ کی بڑی طاقتیں، اللہ کی طاقت کو کبھی دیکھیں۔ ہم شروع سے ایک حدیث پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو حدیث کیا تھی کہ جی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس وقت اس کی جائے وفات، کہ اس نے وفات کہاں پانی ہے، جب روح ڈالتے ہیں نا فرشتے ساتھ لکھ دیتے ہیں نیک ہوگا بدبخت ہوگا، کتنی عمر پائے گا، کتنا رزق کھائے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، یہ اللہ نے لکھ دیا۔ یہ تقدیر یہ کبھی بدل نہیں سکتی، یہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ صرف تقدیر مبرم کہتے ہیں، پختہ تقدیر ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ زندگی کے آخری ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ کھانا پانی بند ہو جاتا ہے، چمکیوں کے ذریعے غذا دی جانے لگتی ہے، پھر چمچ سے غذا دینے بھی بند ہو جاتی ہے، ڈرپوں کی شکل میں غذا پہنچنی شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی روح پرواز کر جاتی ہے
وہ کیوں موجود تھا؟ وہ اپنا دنیا میں موجود رزق لے رہا تھا۔ یہ تو اتنی واضح بات ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کے حق نہیں کھا کے جا سکتا۔ یہ بات ہاں، جو حق کھائے گا مطلب کسی بیان کا وہ تو حساب دے گا نا، مطلب آپ کبھی اپنے حصے سے بڑھ کر رزق نہیں لے سکتے، جتنا اللہ نے دیا لکھا ہے وہ تو ملے گا۔ نمبر 2، جہاں موت آنی ہے، اب یہ کہاں آنی ہے اللہ جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ قدرتوں کا مالک میں ہوں۔ اور وہ کھانا کھاتے تھے، اللہ فرماتے جو کھانا کھاتے ہو، اور دوسرے مقام فرمایا ان پر موت آ گئی، اور جس پر موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو کرتا۔ تو آج یہ جو جن ہستیوں کی، یہ تو حضرت عیسیٰ بڑی پیغمبر ہے نا، بڑی ہستی ہیں۔ حضرت مریم پیغمبر نہیں ہے، لیکن صدیقہ ولیوں میں جتنی عورتیں گزری ہیں سب سے اعلیٰ درجے کے مقام رکھتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ وہ بھی معبود نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو جتنے معبود ہیں، جن درباروں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، وہاں ہاتھ جوڑتے ہیں، ان سے بات مانتے ہیں، دور نہیں جاتے، میں اپنے شہر کی باتیں کر رہا ہوں جہاں لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں، اچھے خاصا پڑھا لکھا نوجوان، بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر چوکھٹ کو چومتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد پھر اس سے دعا مانگتا ہے، اور دعا کے اندر بھی اس سے کچھ مانگ رہا ہے، نہ کہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی افسوس کا مقام ہے ایسے لوگوں سے جو زندگی میں خود اپنے پاس پڑا ہوا اپنا پانی کا گلاس اٹھا کر نہیں پی سکتے تھے، آج ان سے لوگ مددیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، بیٹے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی صفتوں میں شریک کرنے ہو، اور یہ تو خانہ کیا، یہ تو ہر لحاظ سے کمزور ہیں۔ اور انسان کتنا کمزور ہے، اگر اللہ ایک حصے کو خراب کر دے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کو ٹھیک نہیں کر جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیے ہم تمہارے لیے آیتیں پیش کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکوہ دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں کتنا واضح طور پر میں نے مسئلہ ذکر کیا، انا یوفکون، میرے بندے کہاں جا رہے ہیں، اور میرے در کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو۔ آخر آیت میں سر ترجمہ دیکھ رہے ہیں، کل فرمایا آپ کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما ان ہستیوں کی، لا یملک لکم ذرا ولا نفع، جو نہیں مالک تمہارے لیے کسی نقصان کے، ولا نفع نہ ہی نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، بلکہ اللہ ہی کی ذات وہی سننے والی ہے، العلیم وہی جاننے والی ہے۔ یہاں اللہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ پیچھے کہا تم کہاں جا رہے، یہ ایسی ہے نا، باپ اگر بیٹے سے کہے کہ میرے بیٹے یہ تیرے لیے نقصان دہ ہیں، یہ تیرے دشمن ہیں، یہ تجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، بیٹا پھر بھی باپ کی بات کو انسنی کر کے اسی طرف جائے، تو باپ دل کی طلب سے کہے گا بیٹے میں نے تجھے کتنا سمجھایا پھر بھی تو ادھر چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے اندر نا، یہ جو ہمارے یہاں ایک لفظ مشہور ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے یہاں مشہور ہے، یہ حدیث نہیں ہے جی، یہ بات آج ذہن میں رکھ لیں، 70 کا لفظ نہ کہا کریں، 70 بہت کم ہے اللہ کی محبت میں، 70 ماں مل کر اللہ کی محبت کا جز بھی نہیں بن سکتے، یعنی اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کتنا واضح تمہیں مسئلہ بتلایا، میرے بندوں مجھے چھوڑ کر پھر کہاں چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، کیا تم ان کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ تمہارے سننے والی ذات بھی اللہ کی ہے، جاننے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تمہارے حالات بھی اللہ جانتا ہے، تمہاری دعائیں بھی اللہ سنتا ہے، تو پھر پکارا بھی اللہ کو کرو۔ حالات پریشانی آئیں گی اس کے اندر، اتنا واضح مسئلہ ہے، لیکن دیکھیے آج پھر بھی سب سے زیادہ شرک ہو رہا ہے۔ اس شرک کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ آج اگر لوگ قرآن کے قریب آ جائیں یقین مانیے شرک ختم ہو جائے گا، وہ کم از کم مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا